ترحیم جو کہ برادر قاسم کربلائی کی دختر فاطمہ کے اصحال ثواب کے لیے مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن حکیم سے ہوا چاہتا ہے۔ آغاز مجلس میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے ملتمس ہوں برادرم آغا برکت علی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نور رضا سے استدعا کے تشریف لائیں، اور اگر پیچھے بیٹھنے والے احباب زحمت نہ سمجھیں تو آگے تشریف لے آئیں، مجلس اعضاء کے فرش کو رونق بخشیں۔ پیچھے جو احباب بیٹھے ہیں ان سے استدعا کے آگے دیں، بچے بھی خاص طور پہ یہاں آگے آ جائیں، ہمارا ہدف ہے کہ یہاں پہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی کہو براؤ پھر قدم، یا علی کہو براؤ پھر قدم، ہے کوئی جہاں میں ایسا شے سوا، ہے کوئی جو روک لے علی کا وار، ہے کوئی جہاں میں ایسا شے سوا، ہے کوئی جو روک لے علی کا وار، اور بھی ملی کسی کو ذوالفقار، اور بھی کوئی ہے مولود حرم، یا علی کہو براؤ پھر قدم، یا علی کہو براؤ پھر قدم، وہ علی جو شاہ مشرقین ہے، وہ علی جو فاتح حنین ہے، وہ علی جو شاہ مشرقین ہے، وہ علی جو فاتح حنین ہے، جس کا ایک لاڈلا حسین ہے، زندگی کا ماسر ہے جس کا ہوں، یا علی کہو براؤ پھر قدم، یا علی کہو براؤ پھر قدم، لاکھ کے مقابلے میں صرف چند سر کٹا کے بھی ہے آج فتح میں، لاکھ کے مقابلے میں صرف چند سر کٹا کے بھی ہے آج فتح میں، کربلا میں جو ہوا تھا سر بلند، پھر اٹھاؤ دوستو وہی علم، یا علی کہو براؤ پھر قدم، یا علی کہو براؤ پھر قدم، صلوات۔ اللہم صلی
علی محمد وآل محمد وعجل تینوں رو رو کے بلاوے میرے بابا جا تینوں رو رو کے بلاوے میرے بابا جا کلیا مر جائے سکینہ نہیں لبدا تیرا سینہ میرے بابا جا تینوں رو رو کہ بلاوے میرے بابا جا ہتھاں وچ رسیاں پا کے دربار وچ میں آئی رو رو تیرا سر میں منگی دی نہیں سندا کوئی دہائی ظالماں مینوں ستایا شام دے دیس پرایا میرے بابا جا تینوں رو رو کہ بلاوے میرے بابا جا کلیا زندان دے وچ میں بابا میں مر نہ جاواں حسرت ہے میری رل کے پھپھیاں دے نال جاواں وخری قید چ آئی مار گئی تیری جدائی میرے بابا جا تینوں رو رو کہ بلاوے میرے بابا جا کلیا مر جائے سکینہ نہیں لبدا تیرا سینہ میرے بابا جا تینوں رو رو کہ بلاوے میرے بابا جا درخواست گزار ہوں سید مقصود حسین جعفری سے کہ وہ تشریف معذرت گلا خراب وہ ان سے بھی پوچھا نہیں پڑھنا پوچھا میں بآواز بلند صلوات آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و عطرتہ طیبین الطاہرین صلوات سارے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک باری پھر بھی تکلیف کرو صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مسدس ایک چھوٹا جا سلام تے سلام مجلس مخصوص ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد تے بی بی جس ویلے دربار دے وچ آئے نا تے اس کمینے نے تقابل شروع کیتا نا اپنا تے امام حسین علیہ السلام دا تے بی بی اس ویلے ایک لفظ ہے بی بی کہ تو نہیں جاندا تو تقابل اوس استدعا کر رہا ہے کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر عصمت سے بنا ہے
میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. سبحان اللہ. اسم سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر. سبحان اللہ. تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر. بی بی ادیار تو رج سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. تو رج سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. بی بی ادیار تو جسموں کا حاکم ہے. ہاں جنہوں مرضی پھاڑ لیا، جیل اچکار دیتا، کسی دی گردن اٹھاتی، کوڑے لا دیتے. بی بی ادیار تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے. ارے تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ازل سے مرضی توحید کی رضا زینب، اور حیا و صبر کے سورج کی ہے ضیا زینب، اور خدا کے دین پہ مستور کا کرم ٹھہرا. خدا کے دین پہ مستور کا کرم ٹھہرا ہے. ابتدا میں ختیجہ تو انتہا زینب، اور نبی کے گھر میں رسالت مآب ہیں زہرا. نبی کے گھر میں رسالت مآب ہے زہرا. علی کی گود میں رہ کر ہے مرتضیٰ زینب. علی کی گود میں رہ کر ہے مرتضیٰ زینب، اور کرم نہیں ہے اس کا فقط آدمیت پر. خدا سے پوچھ خدا کی ہے نا خدا زینب. اور تیرے حصار میں 12 امام رہتے ہیں. تیرے حصار میں 12 امام رہتے ہیں. امامتوں کے لیے تو ہے انما زینب. اور خدا نے جن کی سنا میں رقم کیا قرآن، وہ 5 تن بھی ہیں تیری ثنا زینب. اور تو افتخار ختیجہ ہے فخر مریم، تو عالمین میں ہے ناز کبریا زینب. اور وفا کی ساری خدائی کا ہے خدا عباس. وفا کی ساری خدائی کا ہے وفا کی ساری خدائی کا ہے خدا عباس. اسے سکھاتی رہی گود میں وفا زینب. اسے سکھاتی رہی گود میں وفا زینب. اور چراغ دین محمد میں ہے لہو تیرا. چراغ دین محمد میں ہے لہو تیرا. تیرے دیے سے ہی جلتا رہا دیا زینب. تیرے دیے سے ہی جلتا رہا دیا زینب. اور علی نے آل محمد کو یہ وصیت کی. علی نے آل محمد کو یہ وصیت کی، پڑھے کبھی کوئی مشکل تو ہے کشا زینب. سبحان اللہ. اور کسائے بنت محمد میں 5 تن تھے مگر کسائے بنت محمد میں 5 تن تھے مگر تنی ہے دین کے سر پر تیری کسا زینب. تنی ہے دین کے سر پر تیری کسا زینب. اور حسین شام میں نیزے کی نوک پر بولے. حسین شام میں نیزے کی نوک پر بولے، نہیں ہے کوئی بھی اب فکر لا الہ زینب. کبھی جبین سے ماتم کبھی دہن سے خطاب. کبھی جبین سے ماتم کبھی دہن سے خطاب. قدم قدم پہ سکھاتی رہی عزا زینب. قدم قدم پہ سکھاتی رہی عزا زینب. علاج زخم شریعت حسین ہی ٹھہرا. علاج زخم شریعت حسین ہی ٹھہرا. مگر حسین کے زخموں کی ہے دعا زینب. مگر حسین کے زخموں کی ہے دعا زینب. حسین خالق خاک شفا یقیناً ہے. حسین خالق خاک شفا یقیناً ہے. حسینیت کے لیے بن گئی شفا زینب. حسینیت کے لیے بن گئی شفا زینب. اور علی کے لہجے میں خطبہ محیط صدیوں پر. علی کے لہجے میں خطبہ محیط صدیوں پر. جہان یاد کرے گا تیری انا زینب. میں درخواست گزار ہوں حسین سید صاحب سے کو تشریف
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद दुश्मन ते लानत, बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वर क़ुलूबना बिवलायत अली इब्न अबी तालिब सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियका अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला वबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ वलियं व हाफ़िज़ं व काइदं व नासिरं व दलीलं व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कहु तव्वान व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्बे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी व कर्बिल मोमिनीन बेहक्के अखीकल हुसैन। या बाबुल हवाइज या हिजाब उम्मुल मसाइब अदरिकनी अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजाले मोहम्मद थे आज एहसास यतीमी दा बीबिया दिए थे आज एहसास यतीमी दा ते ना इस तो कबाल ख्याले मैं समझया मेरे प्यू दी जा मेरा वीर सजाद जो नाले बीबिया जी अज समझ गईया प्यू प्यू होंदे ते मेरा प्यू होंदा अज नाले पता लग वंदा केड़ा बेजहा मैं कोइन जिंदान विचाल जिंदान मिला जंदी छत कोई नहीं। सवेरे जदा पखी परवाज करके जंगलों को वंजना अपनी जात उठया बिरा दे कोल आविया आके बिरा दी सोनी दारी चुमिया रोके आगे सजादे रज़ा पखी किन पे वहदे आए रात रोवन वाला इमाम आखिया सकीना भेण अबूदाने दी तलाश च जंगल पे वहदे आए शियो जेड़े लेडी डलिया पखी वाला मना वत बिरा दे कोल आविया गरम जंजीर चुम के आके हुण दसा पखी किन पे वहदे आए
सैयदी रात बाद वव्या रो गया कै सकीना भैन होने पखी घरां को बल्ले वंदे आए घरां दा नाम वव्या बीबी रो गया कै सज्जाद पखी तो बल्ले वंदे कदा साईं वल वैसू सैयद भाई पास मुंह करके आके सकीना हर के वल वंजना है तै साईं रह वंजना है शियो गुजरदा है जमाना बाबे दी शहादत दे बाद 70 या 72 दिन जिंदा रही है अल्लाह सच्चा जानदा है सुती नहीं एक दिन अल्लाह जाने केड़ा ख्याल आए अपने बिरा दे कोल आई आदि सज्जाद इजाजत मैं संपवा सैयद फरमाया मेरी बहन मेरे को न पूछ काफला सलार को पूछ जाते आइए जित वड्डी फूफी बैठी आगे फूफी दग्यात बजन फूफी अम्मा इजाजत मैं संपवा बीबी आदि सकीना मैं जोली बने दिया मेरी मन्नत आई मौला मेरे बिरा दीदी जमे मैं 1000 रकात नमाज पढ़ सा तू सामत मैं मन्नत पूरी करा कि बलाई में दंदान चक्कर लाए टूटी जेट चाहिए पत्थर दा सराना बना के तुम्हें बाजराने रख के अखी बंद की किबला थोड़ी देर दे बाद बाबा बाबा कर दी उठी है मेरी सैन आदि है के थई बाबा आदि है पुप्पी अम्मा तेरी लुटी हुई चादर दी कसम है हुने बाबा आया है मैं कुआ ना लायास मैं कुआ कह सकीना आज दी रात कल मैं तैकू अपने कोल गिनवैसा मेरी सैन आ गए मस्तूरा बीबियां मेरी दी दा ख्वाब दसेंदा है सकीना थोड़ी देर दी मेहमान है किबला जितनी रुनी है सारे आले मोहम्मद रुने यजीद दबे जाया सपाई दिंदान दे दर ते आया के मेरे आका दे जंजीर हलाए मेरे आका फरमाया क्यों मेरे दुखे हुए जख्म दुखाए नहीं नाम नवियां दा कैदी करके बुलावे आदा तैकू यजीद ने दरबार च याद किया है मेरे आका बाकर क्यों ना ला के दरबार आए मेरे आका फरमाया कमीना क्या आदा है जड़ी बच्ची रोंदी है तेरी क्या लगदी है मेरे आका फरमाया हे तो मेरी बहन क्या आदा तो बाद बच्ची ना रोवे क्या दिए मेरे आका फरमाया बाबे को गुरे दिए बाबा नहीं लभदा जनाब हुसैन दा सदता है सैयद के जिंदान चाहन सद मारिए सकीना बाबा मिलन आई किबला बाबे दा सर जोली च पाए बाबे दे मुंह ते मुंह रखिया है पहला वैन की दे बाबा की खोल देख मैं 4 साल बुढ़ड़ी थी गई मेरे वाल सवाद हो गए बाबा मैं तू अपने कोल बुला वैन करें दी रही है जड़े वैन बंद होए मेरी साइन ने पढ़िया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ओ चाया मैयत सजाद सकीना दा में लिखया है कुल मावा भैया कस रसियां दे चुमदियां हैं वो अकबर दियां फूफियां मावा ओ बाकर दे प्यू दी हाय वो गुरबत दा मैं केड़ा हाल सुनावा ओ वदा पुछदा है प्यू दे हाय वो कातला तो किथ बैण दी कबार बनावा पढ़ने का इरादा नहीं था लेकिन किबला के हुक्म पे अपनी हाजिरी भी पेश की। सैयद साहब ने फरमाया कि आकाज़ादी सकीना सलाम अलैहा अपने वीर सज्जाद को पूछती रही है जी अच्छा
بردی کا صلوات. شان توحید اور شان رسالت پہ مسدس مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا حقائق خداوند ہے تو لوح و قلم کا جی ڈرتا ہے میرے اللہ تیرے قہر و غضب سے گر دل میں بھروسہ ہے تیرے رحم کا کوثر ہے نبی کا تو کاسا ہے علی کا کاسے کے تلے ہاتھ حسین ابن علی کا مل کے بلند صلوات نوشتہ بردر جنت بخط سبز و جلی شفیع روز قیامت محمد است و علی علی امام من است و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی مل کے بلند صلوات بے معنی کتابوں کو صحیفہ نہیں کہتے بے معنی کتابوں کو صحیفہ نہیں کہتے شیب ابی طالب کو سقیفہ نہیں کہتے جو غار میں روتا رہا ہو سانپ کے ڈر سے جو غار میں روتا رہا ہو سانپ کے ڈر سے ہم اس کو پیغمبر کا خلیفہ نہیں کہتے مل کے بلند صلوات اگر اجازت قصیدہ مل کے نعرہ حیدری جو میرے شاد دوارے دا گداگر ہو سی 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 او زمانے دے شہنشاواں تو بہتر ہو سی او زمانے دے شہنشاواں تو بہتر ہو سی جو میرے شاد دوارے دا گداگر ہو سی صلوات کوئی نادر ہو یا دارا یا سکندر ہووے
کوئی نادر ہو یا دارا یا سکندر ہووے باویں دارا او سکندر تو بھی برتر ہووے پر میرے شاد ابو ذردہ نہ ہم سر ہو سی پر میرے شاد ابو ذردہ نہ ہم سر ہو سی میرا دعویٰ ہے جو کمبر تم کم تر ہو سی جو میرے شاد دوارے دگ داگر ہو سی مل کے صلوات جیڑا فردوس دے گھر جیوندیاں دیندا اے جگ تے جیڑا فردوس دے گھر جیوندیاں دیندا اے جگ تے جیڑا جنت دے ودا سود کریندا اے جگ تے جیڑا جنت دے ودا سود کریندا اے جگ تے کوئی حسنین دے بابے دا کلندر ہو سی کوئی حسنین دے بابے دا کلندر ہو سی باغ فردوس چسین زہرہ دا نوکر ہو سی جو میرے شاد دوارے دا گداگر ہو سی صلوات تو انصاف دا قاتل کلی کھول سمے تو انصاف دا قاتل کلی کھول سمے تیں برباد کی تے دین کدے بول سمے تیں برباد کی تے دین نبی بول سمے تو سمجھ ویس تیرے در تے جو بربر ہو سی جے ملنگاں دی حیاتیت سر پر ہو سی جو میرے شاد دوارے دگ داگر ہو سی صلوات جی مل کے دیگر صلوات جتے چھوڑے تسی بس ایک بند دا قبر سکینہ قیداں رہا ہوئیں او گن باقی پور شریفاں دا تے شاہبین دی قبر تے آیا ہر ایک مستور نے قبر معصوم کو ول ول کے گل نل لایا ہو جن امام معصوم دی قبر اتے تے علی عابد رو فرمایا پیوندن سجن وطن کو سکینہ تے کو شام پسند کیوں آیا علی لعنت اللہ علی القوم قبل اس کے کہ میں قبلہ کعبہ کو دعوت سخن دوں اور رونق افروز ممبر ہوں یہ اعلانہ سماعت فرما لیں کہ یہاں المہدی سینٹر میں الحمدللہ نماز پانچگانہ باجماعت پابندی وقت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں مولانا سفیر حسین بھی دورہ پاکستان سے تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ موجود ہوتے ہیں اور قبلہ کعبہ کبھی ہوں تو وہ خود ہوتے ہیں اور اگر اس خاکسار کو بھی صبح کی نماز میں آپ سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہاں اور ہر شب جمعہ کو یہاں پہ شب جمعہ کے اعمال بھی حدیث کے ساتھ دعائے کمیل زیارت وارث یہاں پہ اور نماز جمعہ کا وقت 1 بجے اذان سے خطبہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور 1:40 پہ نماز جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اور ہر سنڈے کو
यहाँ पे 3 से 5 बजे तक मदरसतुल कुरान संडे स्कूल तजवीद और क़राअत के उसूलों से कुरान करीम की जो तिलावत का बयान किया जाता है। उसके अलावा हर हफ्ते संडे को ही उसके फ़ौरन बाद दर्स तफसीर कुरान क़िबला काबा इरशाद फरमाते हैं, जो कि बिस्मिल्लाह से वन्नास तक। उसकी इंशाअल्लाह 305वीं नशिर 306 का इस इतवार को इंशाअल्लाह, अगले इतवार को 306 का होगा इंशाअल्लाह। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नशरियात जो हैं अल महदी टीवी की, ये 24/7 जारी रहती हैं। आपसे देखने की भी इस्तदा है और माली मुआवनत की भी। और अल महदी के जी, और 23 अप्रैल को इंशाअल्लाह सरकार बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में और खलीफा साहबान की वालदा के इसाले सवाब के लिए जो 40वां की मजलिस है, उसी ज़िम्न में सरकार की मजलिस होगी। आपसे पाबंदी वक्त सा शिरकत की इस्तदा होगी। और ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संडे के प्रोग्राम सारे मगरिबैन तक रहते हैं और पूरे दर्स के फ़ौरन बाद मजलिस आज़ाद 6 बजे आगाज़ हो जाएगा, मगरिबैन से पहले इख्तिताम होगा। 23 अप्रैल को याद रखिएगा, पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की। इसके साथ ही क़िबला काबा से मुल्तमस हूँ कि और का फ़रोज़ मेंबर हूँ। और आपसे इस्तदा है कि जुमला मोमिनीन मोमिनात जो इस जहान फ़ानी से रहला फरमा गए हैं, बिलखुसूस उलमा शुहदा जिनके याद करने वाला कोई नहीं, और आज के बानी मजलिस जनाब कासिम करबलाई साहब की दुख्तर नेक अख्तर फातिमा के लिए और उनके दीगर मरहूमिन के लिए जमीन सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा बास सवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतुल इख़लास बतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन अला अइम्मतित तय्यबीन सय्यदति निसाइल आलमीन इला अरवाहि जमीइल मरहूमीन ला सियमल मुतअल्लिकीन लिहा वलाइल हाज़िरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबी व अहलि बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अल्लाहुम्मा मुमनीन आपसे इस्तदा है कि आगे तशरीफ़ लें, ज़हमत ना तो दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ़। बर हबीब खुदा ख़त्मुल अंबिया मुहम्मद बुलंद सलावत। मोमिनीन मोमिनात, एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर ज़वार कासिम रज़ा करबलाई के जमी मरहूमीन मरहूमात को और फ़ातिमा रज़ा के लिए बुलंदी दरजात के लिए ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والنذر والتجمع والمجلس بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين لا سيما بتوسط زينب الكبرى إلى أرواح جميع المرحومين وسيما المرحومين لعائلة زوار قاسم رضا کربلائی ولا سيما لرفع الدرجات لبنته فاطمة رضا. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واخلف على أهلهم في الغابرين واجعلهم عندك في أعلى عليين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووليه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب يعني علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين زوجة أمير المؤمنين أم الحسن والحسين
والأئمة الطيبين فاطمة بنت محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمتنا أئمة هدى أبرار الأجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، جناب زوار قاسم رضا کربلائی جو حسین ابن علی علیہ السلام کے مشہور ماتمی بھی ہیں، ان کی دختر نیک اختر فاطمہ رضا کے درجات کی بلندی کے لیے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یاد میں یہ مجلس حسین علیہ السلام المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کا عنوان سخن میں نے رکھا ہے فضائل میں ذکر علی، مصائب میں مصائب عقیلہ بنی ہاشم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فضائل مولا کائنات کا وہ بحر بے کراں ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ساری زندگی ہر مجلس و محفل میں مولا کا ذکر کرتے رہیں تو دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے فضائل علی کی، اس لیے کہ ذکر علی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو پرسنالٹیز چاہیے تاکہ ذکر علی ہو سکے معرفت کے ساتھ۔ اور خود علی نے فرمایا کہ میری معرفت سوائے اللہ اور رسول کے کسی کو حاصل ہی نہیں۔ لہٰذا آج کا جو تذکرہ ہے اپنے مولا و آقا کا، کیونکہ ایام ولادت گزرے ہیں، رجب کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایام مولا کائنات کے تذکرے کے ایام ہیں، اور جب بھی مولا کائنات کا ذکر آتا ہے یا ان کے ایام قریب آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ کب تک فضائل پڑھیں گے، کتنے فضائل پڑھیں گے، کون کون سے فضائل پڑھیں گے، کچھ اور بھی پڑھیں۔ تو اسی سوال کا جواب حضور کے ایک صحابی نے دیا جب ایک صحابی نے پوچھا ابن عباس سے کہ یہ فرمائیے آپ نے اپنے سچے رسول سے اپنے مولا علی کے کتنے فضائل سنے تھے؟ ابن عباس نے کہا کہ تم گیس لگاؤ کہ کتنے سنے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، صحابی صاحب نے فرمایا 100 سنے ہوں گے۔ کہا تھوڑے سے اوپر بڑھو۔ بڑھتے بڑھتے وہ 500 پہ رک گئے۔ ابن عباس نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے سچے نبی سے اپنے مولا علی کے 30,000 فضائل سنے تھے۔ یہ کوئی حد نہیں ہے، یہ تو حد ہے امتی کی، کہ جو ان کی لائف وفا کر سکی اور جتنا عرصہ وہ حضور کی خدمت میں بیٹھ سکے، کسب فیض کر سکے۔ اور بھی تو کام ہوتے ہیں، صرف یہی کام تو ہے نہیں۔ جتنے فضائل وہ کسب کر سکے ان کی تعداد ہے 30,000۔ اب آئیے ذرا
مولا علی کے فضائل پر ذرا طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، مولا علی کے لیے کچھ تو وہ فضیلتیں ہیں کہ جن میں مولا دوسروں کے ساتھ مشترک ہے۔ مثلا میدان مباہلہ میں، آیہ مباہلہ کے مصادیق میں اور بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں۔ آیہ تطہیر کے مصادیق میں اور بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں۔ آیات جہاد میں کچھ اور بھی ہیں، زیادہ تر مولا علی بھی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف مولا علی کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ عزت تو نبی نے کہا خود کہ یا علی، اللہ نے آپ کو کچھ امتیاز و اعزازات تو ایسے دیے ہیں جو مجھے بھی نہیں دیے۔ ان میں سے سرکار نے فرمایا ولدتا فی جوف الکعبہ، آپ کعبہ میں پیدا ہوئے، ہم آپ کے بابا کے ہاں پیدا ہوئے۔ یہ اعزاز تو مجھ محمد کو بھی نہ ملا، جوف کعبہ میں۔ اچھا یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب آئے کعبے میں تو یہ مولا علی کی فضیلت ہے۔ یہی سنا ہے نا، اکثر یہی سنا ہے کہ یہ فضیلت ہے مولا علی کی، وہ کعبے میں آئے، کوئی اور کعبے میں نہیں آیا۔ اس گتھی کو سلجھایا ہے ابو الفضل العباس نے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے حکم پر ابو الفضل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، ان حاجیوں کو جن میں 40 قاتلان حسین بھی تھے، جنہوں نے خنجر چھپا رکھے تھے، ان کو جب خطبہ دیا تو خطبے کا پہلا جملہ ہی یہی کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، اس اللہ کا شکریہ جس نے کعبہ کو شرف بخشا ہے ہمارے بابا کی ولادت سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ ہے مولا علی۔ یہ عجیب فضیلت ہے میرے آقا و مولا کی، اور قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتو تم ساجدین ہو جانا۔ سجدہ تو ہے اللہ کا، رخ ہے آدم کی طرف، اس لیے کہ کعبہ ابھی نازل ہوا نہ تھا، اس لیے رخ کا پتہ نہ تھا، تو کہا رخ کر لو آدم کی طرف۔ تو آدم اس وقت قبلہ بنے فرشتوں کے کہ جب ان کے پیکر میں اللہ کی روح آ گئی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، میرے حبیب اللہ کی روش کو بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ جیسے کل اللہ کا یہ قانون تھا کہ جب تک اس کی روح نہیں آتی اس وقت مٹی کے سامنے مٹی کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں ہوتا، جب تک میری روح آدم میں نہ آئی تب تک آدم مسجود ملائکہ نہ بنے، اور جب تک علی کعبے میں آئے کعبہ اس وقت تک قبلہ نہ بنا۔ کعبہ قبلہ بنا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد بنا ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں کوئین سے، ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک زمانے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ فرمائیے، درس میں بھی آتے تھے ایک زمانے میں، انہوں نے پوچھا حضور آپ کے مولا میں اور ہمارے لیڈروں میں، بزرگوں میں، مولاؤں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت چھوٹا سا فرق ہے آپ کی نظر میں تو، مگر یہ قیامت کا فرق ہے ہماری نظر میں۔ کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ایک فرق بتاتا ہوں، جہاں آپ کے مولا پیدا ہو جائیں وہاں بندگی حرام ہو جاتی ہے، جہاں ہمارا مولا پیدا ہو وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ واجب اور حرام کا فرق ہے۔ نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو
اب معترض بھی ہر ہیلے بہانے سے اعتراض کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر اتنے ہی علی عظیم تھے تو قرآن میں ان کا نام کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نام دکھاتا ہوں، ہے تعصب کی عینک اتارے تو نظر آئے گا. بعض عینکیں وہ ہوتی ہیں جو بندے کو اندھا کر دیتی ہیں. آپ تعصب کی عینک اتارے. یہ آیت جو کہہ رہی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے نبیوں کے لیے سچی زبان بنائی اپنی طرف سے بشکل علی. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ نبیوں کے لیے سچی زبان ہے مولا علی. تو مولا علی ہے، بالکل نام ہے ان کا. اس لیے بھی نام ہے ان کا کہ العلی الاعلی نے نام دیا ہے. دیکھیے خود وہ تھا محمود، اپنے نبی کو بنایا محمد. خود تھا فاطر، بی بی کو بنایا فاطمہ. خود تھا محسن، ہمارے امام کو بنایا حسن. خود تھا قدیم الاحسان، ہمارے امام کو بنایا حسین. مگر یہ عزت تو کسی نبی کو نہ مل سکی، ولی کو، امام کو نہ مل سکی، کسی بطول کو نہ مل سکی کہ خود بھی علی تھا، اسے بھی علی بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود بھی علی. جب مولا علی پیدا ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام کے پیرنٹس چوتھے دن چلے گئے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر، اور وہاں انہوں نے جا کر دعا کی. اور دعا یہ تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے 4 مصرے پڑھے. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ شاعر کے 4 ربائی 4 مصرے پڑھے، اور انہوں نے مصروں میں یہ کہا یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی حکمک المقضی ماذا ترا فی اسم ذی الصبی. اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو چمکانے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اپنے حکم کا اعلان کر، اس کا نام کیا رکھوں؟ آپ ایمان سے بتائیں، آپ بچوں کے نام دشمنوں سے رکھواتے ہیں یا اپنوں سے رکھواتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، آپ ردیف قافیہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ یہ تو شاعری کا زمانہ ہی ہے. شاعری کے زمانے میں ردیف قافیہ سے آپ واقف ہیں. دیکھیں بالکل وزن بھی دیکھ لیجئے گا ذرا. بالکل یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی حکمک المقضی ماذا ترا فی اسم ذی الصبی. ادھر سے ایک تختی آئی، ادھر سے تختی آئی. بعض نے تو کہا زبان قدرت سے. اب یہ روایت آئی سن لیجئے. ادھر سے ایک لکھی ہوئی تختی آئی. وہ جو تختی دیکھی، اس لوح پر لکھا ہوا تھا یہ خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی. جو وزن ابو طالب کا وہی وزن کلام خالق کا، جو ردیف ابو طالب کی وہی ردیف اللہ کی، جو قافیہ ابو طالب کا وہ قافیہ خدا کا، جو شاعری میں اللہ کا ہم وزن ہو وہ کافر ہے، تو پھر مسلمان کون ہے؟ کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ عجیب شان سے کہا تم دونوں کو مختص کر دیا ہے ہم نے ایک ایسے بیٹے کے ساتھ جو بیٹا زکی ہے. زکی کہتے ہیں جو قیامت تک جائے نسلاً بعد نسلن. اب سمجھ میں آئی بات کہ امام زمانہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک ایک علی کو تو رہنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت تک جائے.
یہ بیٹا تمہارا الطاہر، الطاہر المنتجب الرضی، یہ بیٹا تمہارا پاک ہے. آئے تطہیر آئے گی مدینے میں، بیٹا پاک ہے مکے میں. بھائی سمجھنا، خدا را سمجھنا. اس زمانے میں تو ہاسپٹل نہیں تھے نا کہ ہاسپٹلز میں ولادتیں ہوں. اس زمانے میں تو ولادتیں گھروں میں ہوتی تھی، اور ولادت اس وقت ہوتی نہ تھی جب تک کوئی دایا نہ ہو، آیا نہ ہو، کیئر ٹیکر نہ ہو. 3 دن تک زچہ بچہ اندر رہے ہیں، باہر سے کوئی اندر گیا نہیں، اندر سے کوئی باہر آیا نہیں، نہ غذا پہنچی نہ دایا پہنچی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سمجھیں آپ کہ وہاں تو کوئی گیا ہی نہیں. کوئی 72 گھنٹے بغیر ریسورسز کے تولید نسل ہو جائے تو آپ ہمیں سمجھا دیں کسی نبی کی نہ ہوئی مگر علی کی ہوئی. تو پتہ چلا ان کا سسٹم اور ہے. اچھا، کعبے کو اس زمانے میں بھی دھویا جاتا تھا. مجھے عزت علی کی قسم کسی کافر و مشرک نے یہ نہ کہا کہ کعبے کو دھو لو اس لیے کہ ولادت ہوئی ہے. تو مشرک و کافر بھی علی کو طاہر سمجھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ وہ صرف علی ہی کو پاک نہیں سمجھتے، علی کی ماں کو بھی پاک سمجھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی ماں کو بھی وہ پاک سمجھتے ہیں. یہ خود طیب و طاہر ہے. تاکہ اس لیے بھی علی کی ولادت کرا دی اللہ نے کعبے میں کہ وہ جو معترض ہیں وہ اعتراض تو کریں گے نا، ان کو پہلے ہی بتا دیں کہ میرا علی اپنی طہارت کے لیے آیتوں کا محتاج نہیں ہے. آیتیں ان کے فضائل کا اعلان کرتی ہیں، اعطاء نعمت نہیں کرتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ بیٹا طاہر ہے، یہ المنتجب، یہ چنا ہوا، یہ چنا ہوا ہے تمہارا بیٹا. الرضی، یہ بیٹا رضی ہے. یہ ہمارے رضی زیدی کی بھی شادی ہے نا ابھی. یہ رضی جو ہے رضی بروزن علی ہے. سن لیجئے، یہ صفت مشبہہ ہے. رضی یہاں پر رضی بمعنی مرزوج بھی ہے. یہ صفت مشبہہ بمعنی اسم الفاعل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس پر ہمیشہ اللہ راضی ہے، یہ ہمیشہ اللہ پر راضی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھیا دنیا والے بہت ایلیویٹ ہو جائیں تو رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں. اللہ خواہش کر رہا ہے کہ علی مجھ پہ ہمیشہ راضی رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی مجھ پہ ہمیشہ راضی رہے. الرضی صفت مشبہہ، علی بھی صفت مشبہہ. اور اب فَاسْمُهُ مِنْ شَامِخٍ علی. تم نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا نام ہم کیا رکھیں؟ تو سنو، یہ آیا ہے علی کی طرف سے، اس کا نام بھی علی رکھ دو. اب ایک جملہ ہے، اگر آپ توجہ کریں تو میں سمجھا دوں. علی اشتق من علی، یہ علی ہے مشتق ہے علی سے. یہ جملہ تو کسی نبی کے لیے نہ کہا کہ یہ علی ہے مشتق ہے علی سے، یعنی مشتق وہ ہوتا ہے جو نکلا ہو ایک سورس سے. اب مجھے سمجھ میں آئی بات. کسی اور کو نہ کہا یہ مشتق ہے، صرف علی کو کہا یہ علی علی سے مشتق ہے، یہ علی اس سورس سے مشتق ہے. کسی نبی کو عین اللہ نہ کہا، کسی نبی کو وجہ اللہ نہ کہا، کسی نبی کو ید اللہ نہ کہا، کسی نبی کو جنب اللہ نہ کہا، اس لیے کہ یہ علی ادھر سے مشتق ہے. اللہ کی جو صفت پہچاننی ہے علی کی گفتار میں دیکھو یا علی کے کردار میں دیکھو.
आपने मुलाजा फरमा लिया वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया, अली की शक्ल में सच्ची जबान थी। ये कंट्रोवर्सी है कि अजान में अली का नाम लें कि ना लें, ये आजकल चल रही है ना कंट्रोवर्सी। तो मैं इसका जुमला अर्ज करता हूं। किसी साहब ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, आपके जद अली का नाम अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं रखा? आपने फरमाया रखा तो है, तुम देख नहीं सकते हो। क्या कहां पर है? क्या वाज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास, ये जो अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमल हज्जिल अकबर, ये जो कहा है कि अजान होगी कयामत में, कयामत के दिन अजान होगी और हज अकबर में भी अजान होगी, ये मेरे जद अली का नाम है। कहां आपके जद का नाम है? फरमाया अजानुन इस्मो अली इब्ने अबी तालिब, अजान खुद मेरे जद का नाम है। आज के बाद न पूछना अजान में अली है कि नहीं, अजान ही अली है, अली ही अजान है। सलामत अली पैदा हो गए काबा में और 13, 14, 15 पूरे 3 दिन रहे काबे में। 16 को निकले हैं जच्चा और बच्चा, और जब निकले भी हैं अजीब है, देखिए सुभान अल्लाह, जहां से मादर अली के लिए दीवार शक हुई थी, जब रसूल लेने गए तो रूटीन वैसे नहीं गए, वहीं से फिर शक हुई। गोया मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दीवार 2 मरतबा शक हुई है। एक मरतबा मादर अली के लिए, दूसरी मरतबा बिरादर अली के लिए, ताकि पता चल जाए कार फातिमा भी वही है जो कार रिसालत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे काबा चची अम्मा को वेलकम कह रहा है, वैसे काबा हुजूर को वेलकम कह रहा है। तो हुजूर लेकर आए, ये अजीब इम्तियाज एजाज हो गया मौला अली अलैहिस्सलाम का। अच्छा, मैं सोचता था जब तालिब इल्म था कि ये अल्लाह ने अली नाम क्यों रखा, हुजूर का नहीं रखा, अपना नाम मुश्तक करके दिया मगर अपना नाम नहीं दिया। इस मुश्तक्का से मुराद ये है कि बिल्कुल ऐन वही नाम दे दिया, अली अली, वो भी अली ये भी अली। कभी कोई ना समझे कि खुदा ना खास्ता हम अली को अल्लाह कह रहे हैं, ये शिर्क है, ये कुफ्र महज़ है, ये नजासत नजिस हो जाता है बंदा जो ये कहे। अली अल्लाह के बंदे हैं, हाँ हुजूर के बाद सबसे अफजल है, हुजूर मौला अली से अफजल है, अना अब्दुम बिन इबादे मोहम्मद। मगर एक अजीब बात है, मंजिल फिक्र बड़ी अजीब है कि किसी और को ऐनुल्लाह ना कहा, किसी और को वजहुल्लाह ना कहा, किसी और को यदुल्लाह ना कहा, किसी और को लिसानुल्लाह ना कहा। मैं बड़ा अरसा सोचता था आखिर इसकी वजह क्या है। तो एक बात मेरे ज़हन में आई जब मैं यहाँ आया और FBI वगैरह ये होमलैंड सिक्योरिटी जब बनी, तो इन्होंने कहा कि वी कीप आवर आईज ओपन ऑन क्रिमिनल्स, हम अपनी आंखें खोल के रखते हैं क्रिमिनल्स के ऊपर। ये कोई होमलैंड सिक्योरिटी का सिस्टम ये है कि ये बग करेंगे, फोन बग कर लेंगे, मस्जिद बग कर लेंगे, घर को बग कर लेंगे, बंदे को बग कर लेंगे, ताकि बंदा पता चले कि वो कहां जाता है कहां नहीं जाता। तो अब मैं समझा हूं ये ऐन का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह का कोई बदन है, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक। अली जो ऐनुल्लाह है, अली अल्लाह की होमलैंड सिक्योरिटी का नाम है। अली के जरिए पहचाना जाएगा तौहीद का वफादार कौन है, तौहीद का गद्दार कौन है। ये है ऐनुल्लाह। अली वाच करते हैं अली का। अब तभी तो मेरे अली की आंख बंदी नहीं हुई।
آپ یہ کہتے ہیں نا یا علی مدد، جہاں پکارتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ کیوں بند ہو جو اللہ کی آنکھ ہو؟ بندوں کی آنکھیں بند ہوں گی نا، اللہ کی آنکھیں تھوڑی بند ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ید اللہ کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، استغفر اللہ، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ید اللہ سے مراد قوت اللہ ہے، قوت اللہ، اللہ کی طاقت، علی اللہ کی طاقت ہے۔ تبھی تو علی نے کہا تھا خیبر کے میدان میں کہ جب ان تینوں کو فی النار کیا، مرحب، انتر، حارث کو اور سارے یہودیوں کو فی النار کر دیا جو لڑ رہے تھے، اور جو سرنڈر کر گئے ان کو کنارے لگا دیا، اور اس کے بعد اپنے دست مبارک پر وہ خیبر کا بڑا در یوں رکھا، ہتھیلی پہ رکھا، تو لوگوں نے تعجب کیا کہ واہ یا علی کیا طاقت ہے۔ فرمایا فوالذی نفس علی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیت ولکننی قلعتها بقوت ربانیہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے انسانی طاقت سے نہیں، رحمانی طاقت سے، ربانی طاقت سے میں نے یہ قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے۔ بات طے ہو گئی کہ علی جو بھی کریں سمجھو قوت ادھر کی ہے، لہذا علی کے مقابل پہ لڑنے والوں کو سوچنا چاہیے تھا، خواہ وہ پیدل ہو یا سوار ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا مولانا؟ مولا علی علیہ السلام عین اللہ، مولا علی علیہ السلام ید اللہ، مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ۔ یہ اللہ کا چہرہ، خدا نہ خواستہ اللہ کا کوئی فیس ہے؟ یہ فیس بک والے بھی سمجھ لیں، فیس بک پر اللہ کے فیس کی بات کرو، بندوں کے فیسوں کی بات نہ کیا کرو۔ فیس بک بنا ہی اللہ کے فیس کے لیے۔ ہاں جوانوں کو بھی سمجھائیے، اور مولا علی کے فرامین بھیجیں، مولا علی کے فضائل بھیجیں، فیس بک پہ، فیس ٹائم پہ مولا علی کا تذکرہ ہو۔ تو فیس کا مطلب کیا ہے؟ اب شاہ جی ہمارے بزرگ بھائی ہیں، ہم نے کہا بھئی سید حسین صاحب، کوئی بندہ آ گیا یہاں، اس نے کہا میں سید حسین صاحب کا بھیجا ہوا ہوں، یہاں پر کسی صاحب نے سختی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، شاہ صاحب کا منہ ہے، شاہ صاحب کا منہ ہے، وہ بندہ جیسا بھی ہے شاہ صاحب کا منہ ہے، تو یہ جو شاہ صاحب کا منہ ہے ویسا منہ علی ہے۔ سمجھے ذرا، یعنی غضب کا، رضا کا، رحمت کا، زحمت کا پتہ چلتا ہے چہرے سے۔ شاہ صاحب کا چہرہ بتائے گا کہ یہ خوش ہے کہ ناراض ہے۔ اللہ خود نہیں اترے گا کہ میں کس پہ ناراض ہوں، علی بتائیں گے کون رضی اللہ ہے، کون غضب اللہ ہے۔ یہ ہے شاہ جی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، سبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، مالک میزان نے کہا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ یہ ہمارے سید غلام رضا شاہ صاحب کو اللہ صحت دے، بڑے نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے لطف یہ ہے کہ اہل سنت بھی داد دیں اور زور و شور سے داد دیں۔ میں ان کی خدمت میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ جو اہل سنت کے خلفاء ہیں وہ بھی معرفت رکھتے تھے کہ عین اللہ کون ہوتا ہے، ید اللہ کون ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک صاحب آئے، دوران طواف ایک صاحب کو مولا علی نے مارا،
اب وہ آئے حضرت عمر کے پاس, انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, جہاں چیونٹی نہیں مار سکتے وہاں علی نے مجھے تھپڑ مارا. علی وہ ضارب ہیں جنہوں نے مار کے کبھی معذرت نہیں کی. سید اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کے پاس معذرت کا چیپٹر ہی نہیں, مارا ہے تو مارا ہے, جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. اب حضرت عمر کے پاس آئے, حضرت عمر نے کہا کہ بلوائیے ابو الحسن کو. ابو الحسن بلوائے گئے. حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ یا ابو الحسن حل ضربتہ, آپ نے اس بندے کو مارا ہے؟ قال نعم, ہاں میں نے مارا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں مارا ہے؟ فرمایا انہو کان ینظر حرم المسلمین, اس کی آنکھ تھی خائن. بس سمجھیے گا, اشارہ سمجھیے گا, اس کی آنکھ تھی خائن, ناموس دیکھ رہا تھا مسلمانوں کی. تو پتہ چلا جہاں چیونٹی مارنا جائز نہیں وہاں بغیرت کو مارنا جائز ہے. اسلام غیرت کا مذہب ہے. یہ جوانوں کو سکھاؤ, یہ تمیز سکھاؤ جوانوں کو, ان کے سر جھک جائیں نامحرموں کے سامنے, تب تو وہ محمد الرسول اللہ والے اور علی ولی اللہ والے. تو کیونکہ یہ خائن تھا میں نے اس کو مارا ہے. اب سر جھکا لیا حضرت عمر نے. دو جگہ سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت, ایک کتاب سنیوں کی ہے ایک شیعوں کی, دونوں سے پڑھ رہا ہوں اور دونوں نے الگ الگ لکھا ہے, دونوں پڑھوں گا. شیعوں نے لکھا کہ جب حضرت عمر سے پوچھا کہ میں تو آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ انصاف دیں گے اور آپ تو سر جھکا کے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, عین اللہ رآک وید اللہ ضربک. یہ ایک دوسرے فرقے نے لکھا رآک عین اللہ وضربک ید اللہ. مجبوری یہ ہو گئی ہے, تمہیں دیکھا تھا اللہ کی آنکھ نے, مارا ہے اللہ کے ہاتھ نے. میں ادھر کا قاضی ہوں, یہ ادھر کا کیس ہے. جی مولا سلامت ہے قبلہ. اب آئی بات لسان اللہ کیوں کہا گیا. یہیں سے میں نے تقریر شروع کی تھی اور تقریر اب ختم ہونے والی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے بنایا ہے علی کو انبیاء کے لیے سچی زبان. زبان تو ہماری ہے انبیاء کے لیے, ہے تو زبان ہماری, ہے انبیاء کے لیے. یہ ایک ہوتا ہے اسپوک پرسن. یہ اسمبلی ہے نا, اسمبلی آپ تو جانتے ہیں اسمبلی میں جو اسپیکر ہے وہ اوپر بیٹھتا ہے, جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھتا ہے. حالانکہ عہدہ کس کا بڑا؟ شاباش, آپ تو خود سیاست میں ہیں, آپ کے دو داماد اس وقت ڈسٹرکٹ کونسل ملتان کے چیئرمین بن گئے, ناظم بن چکے ہیں, تو آپ تو ایم این اے ایم پی اے سب آپ کے گھروں میں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اسپوک پرسن بیٹھتا ہے اوپر, توجہ رکھیے گا. صدر یا وزیر اعظم بیٹھتا ہے نیچے, عہدے میں وہ بڑا ہوتا ہے. عقل کے اندھو اب اعتراض نہ کرنا کہ نبی نیچے کیوں تھے, بت تڑواتے وقت علی اوپر کیوں تھے. اسپوک پرسن اوپر ہوتا ہے, رئیس نیچے ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کوئی خدا نہ خواستہ بے احترامی نہیں ہے, بلکہ اس کا میں تو جواب یوں بھی دوں گا کہ کسی نے پوچھا کہ آخر ہمارے بزرگ کیوں نہ آئے, وہ توڑ دیتے بت. میں نے کہا ایک ٹیکنیکلی مجبوری بن گئی تھی, کیونکہ دائیں طرف نبی کی پشت پہ لکھا ہے, دائیں کندھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ, بائیں پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اور سینے میں ہے پورا قرآن, پشت میں ہے مہر نبوت. کسی امتی میں یہ مجال ہے کہ مہر نبوت پہ قدم رکھے؟
یا قرآن پہ قدم رکھے یا لا الہ الا اللہ پہ رکھے, محمد الرسول اللہ پہ رکھے. پوچھنے والے نے کہا تمہارے علی میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ میں نے جواب دیا قرآن پہ بخاری نہیں آتی, قرآن پہ قرآن آ سکتا. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. نعرہ حیدری. آپ ذرا گنے فضائل علی کے, وہ عالم انوار سے لے کر آج تک یا علی مدد کے دور ہیں. کوئی ایک تو بتا دے جھوٹے منہ سے اس نے یا علی مدد کہا ہو اور وہ مدد کو نہ آئے ہو. کوئی اعلان کر دے, کوئی منکر ہی اعلان کر دے کہ اس نے کہا ہو یا علی مدد اور علی مدد کو نہ آئے ہوں. تو وہ فضائل کہاں سے خانہ کعبہ سے پہلے سے شروع ہیں. پھر اس کے بعد وہ اطاعت پیغمبر الگ, نصرت پیغمبر الگ, شب ہجرت میں رضا کا خریدنا الگ, اور پھر مدینے میں جا کے ناقہ کا بیٹھنا الگ, علی کے مشورے سے مسجد کا بننا الگ, علی کے انتظار کے بغیر نبی کا مدینے میں نہ جانا الگ, پھر فتح بدر الگ, فتح احد الگ, فتح خندق الگ, فتح خیبر الگ, حنین کی فتح الگ, اور پھر وہ 3 جنگیں اکیلی علی کی وہ ساری کی ساری الگ, وہ کل کفر کا سر کاٹنا الگ. مارنے گئے ہیں علی کافر کو, مار کے آئے کفر کو. ایسا کوئی کنورٹر بتاؤ نا کہ جو 110 کو 220 کر دے. اس کنورٹر کا نام علی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں, یہ مولا علی علیہ السلام جو اس درجے پہ فضائل و مناقب کا مرکز ہیں, ان کی جو لائف سٹائل میں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے اپلیکیبل چیزیں. تشریف فرما ہے کوئی اپنا چاہنے والا آیا, اسے کہا حضور کام ہے آپ سے. حاکم وقت ہیں ظاہری طور پر, باطنی طور پہ تو معنوی طور پہ تو ہمیشہ ہی حاکم ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے بیت المال کا, تمہارا کام آفیشل ہے یا پرائیویٹ ہے؟ اس نے کہا پرائیویٹ ہے. چراغ گل کر دیتے ہیں. کیا کہنا امام عادل. جب بیٹی نے کہا کہ کیا ہمیں بھی کبھی ہار ملیں گے, جیولری, کہا جب علی ہر ایک کی بیٹی کو ہار دے سکے گا تب اپنی بیٹی کو ہار دے گا. جب عقیل کے بچوں نے دعوت کی ہے اور تھوڑا سا کھانا روٹین سے ہٹ کے دیا ہے, کہا یہ تم پیسے کہاں سے لائے؟ کہا جو شہریہ آپ دیتے ہیں وظیفہ تھوڑا سا بچا لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریہ تمہارا گھٹا دینا چاہیے. جو 2 چادروں میں آیا ہو 2 چادروں میں گیا ہو, جو کہتا ہو یا دنیا غری غیری, دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے. اے لیت شوقت, تو علی سے چاہتی ہے کہ علی رغبت کرے. طلقتو کے ثلاث, میں نے بغیر ربط و ضبط کے تجھے 3 طلاقیں دی. کیا کہنا مولا علی. فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کیا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضا وابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبا. دوست سے دوستی میں حد سے نہ بڑھو کہ دشمن بن جائے تو افسوس نہ ہو, اور دشمن سے دشمنی میں حد سے نہ بڑھو, دوست بن جائے تو خفت نہ ہو. کیا کہنا مولا علی کا. انشاءاللہ جو ڈیٹیل ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ اگلے سنڈے کو منازل آخرت نمبر 10 خلیفہ صاحب کی والدہ مائدہ کی مجلس اور باب المراد باب الحوائج علیہ السلام کی مجلس میں بیان ہوگا. آج میں طویل زحمت نہیں دے رہا, یہی مجھ سے فرمائش کی گئی تھی کہ فضائل میں میں ذکر کروں مولا علی کا اور مصائب میں ذکر کروں بی بی زینب کا. ایک بچی کی یہ مجلس سے ایصال ثواب بھی ہے. حکم یہی ہے کہ اگر نابالغ مر جائے کوئی بچہ یا بچی تو وہ محتاج فاتحہ نہیں ہوتا.
جو فاتحہ پڑھتے ہیں، جو مجالس آپ کراتے ہیں، ان کے مرحومین کو اور اسٹور ہو جاتے ہیں ان بچوں کے پیرنٹس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے زوار قاسم رضا کربلائی ماتمی کی صاحبزادی فاطمہ رضا کو بی بی سکینہ کے جوار میں جگہ دے، بی بی زینب کے جوار میں جگہ دے۔ خبر بھی بڑی غم کی آئی ہے کہ 200 زائر سیدہ زینب کے شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب اس بی بی کا نام ہے جن کے القاب میں ایک لقب ہے محرومۃ المسرت، جس نے کوئی خوشی نہ دیکھی۔ اللہ اکبر۔ شریکۃ الحسین، عقیلۃ القریش، عقیلۃ بنی ہاشم، فاتح کربلا۔ فتح کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جس شہر کو فتح کرتا ہے اس شہر میں ڈیرا لگاتا ہے۔ حضور نے مدینہ فتح کیا تھا، مدینہ میں رہے۔ بی بی پاک نے حضور کے بعد مدینہ فتح کیا، مدینہ میں ائمہ بقی۔ علی نے کوفہ فتح کیا تھا، نجف میں مسکن ہے۔ حسین نے کربلا فتح کی، کاظمین والوں نے کاظمین فتح کیا، سامرہ والوں نے سامرہ فتح کیا، خراسان والے نے خراسان فتح کیا۔ زینب نے اس شام کو فتح کیا جو ان کے بابا سے فتح نہ ہو سکی تھی۔ میں تقابل کا بالکل قائل نہیں ہوں، تقابل کا میں بالکل قائل نہیں، مگر ہسٹری کا یہ فیکٹ ہے کہ شام فتح نہیں ہو سکی تھی، اس شام کو فتح کر دیا۔ بلکہ میں اگر جملہ کہوں کہ جس شام کو علی کی ذوالفقار فتح نہ کر سکی، اس شام کو زینب کے 2 خطبوں نے فتح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہمارے مجتہد تھے آیت اللہ العظمی میرزا شیرازی، میرزا، سید کو میرزا کہتے ہیں، میرزادہ، مرزا اور میرزا میں فرق۔ یہ جو سید بزرگوار تھے ان کے گھر پہ مجلس ہو رہی تھی، آیت اللہ فشارکی بھی موجود تھے اور غلام حسین تہرانی مجلس پڑھ رہے تھے۔ کبھی مرجع کسی کو مجلس پڑھتے ہوئے روکتا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ذاکر حسین ہے، اس کی اہانت نہ ہو۔ ان کے جوتے بھی رکھ دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں کہ حسین کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے تو مراجع کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے ذاکرین کے سامنے، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ ذاکر کے جوتے اٹھا لیے۔ ذاکر نے کہا آغا صاحب آپ نائب امام ہیں، کہا جب آپ کو بی بی فاطمہ جنت میں لے جائے تو اس وقت میری بھی سفارش کر دینا۔ ذاکر حسین کا بڑا ایک مقام ہے۔ مجلس پڑھ رہے تھے، غلام حسین درجہ اول کے خطیب تھے فارسی کے، یہ عراق میں مجلس ہو رہی تھی۔ تو آغا صاحب نے فوراً کہا بس سے دیگے بس سے، غلام حسین اس سے آگے مجلس نہ پڑھو۔ انہوں نے جملہ صرف ایک پڑھا تھا اور وہ جملہ یہ تھا، عربی میں پڑھا، ابھی فارسی کا ترجمہ بھی نہیں کیا، دخلت زینب ابن زیاد۔ زینب اتنی غریب ہو گئی کہ ابن زیاد کے دربار میں سربراہ نہ آ گئی۔ آیت اللہ نے کہا اس سے بڑا کیا مصائب ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب کوفہ میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا اما فضہ دعا کن زمین شکافتہ شود ومن بمیرم، اما فضہ دعا کر زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں۔ کہا رسول زادی مصائب تو تیرے اوپر کربلا میں زیادہ تھے، وہاں موت نہیں مانگی۔ عجب غربت کا جملہ بی بی کہتی ہے، بی بی کہتی ہے اماں مصائب تو وہاں زیادہ تھے مگر کربلا میں مجھے کوئی جانتا نہ تھا، اس کوفہ میں میں شہزادی رہی تھی، یہ عورتیں جو مجھے پتھر مارنے کے لیے کھڑی ہیں یہ مجھ سے ملاقات کا وقت لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی الزہرا، ہر ایک کی مصیبت کی حد ہے۔ 2 ایسے شہید ہیں جن کے مصائب لا حد ہے، ایک زین العابدین، ایک سیدہ زینب۔ یہ ہر گلی میں ذبح ہوئے ہیں، ہر بازار میں قتل ہوئے ہیں،
ہر دربار میں ان کا مذبح ہے، ہر دربار میں ان کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، زینب عالیہ کے مصائب کیا بیان کریں۔ اس وقت زینب مر نہیں گئی ہوگی جب کڑیل جوان بھتیجے کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ میں تو کبھی کبھی گاڑی چلاتا ہوں، طویل سفر ہوتا ہے، تو میں راستے میں اپنی زبان سے یہ پڑھتا جاتا ہوں کہ کتنی غریب ہو گئی تھی زینب، کہ وہ جو ہسٹورین ہے کرسچن، وہ کہتا ہے کہ جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کبھی کھڑی ہوتی تھی، کبھی تلہ زینبیہ پہ بیٹھ جاتی تھی۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا رسول زادی یہ اضطراب کیا ہے؟ فرماتی تھی کھڑی ہوتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا زمین کربلا ہل رہی تھی، میں نے کہا اب سنوں زینب کیا کہہ رہی ہے۔ اب جو میں نے کان لگائے بی بی کہہ رہی تھی بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہ زینب ہے جس نے شام غریبہ میں اپنے بھائی کے یتیموں کو سنبھالا۔ اللہ اکبر۔ شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے مرنے والے بھائیوں کے یتیموں کو سپرد لحد کیا، اور پھر سکتت زینب عن الجمل، اس طرح سکتت زینب عن الجمل کما سکت العباس عن الفرس۔ یوں ہاتھ باندھ دیے تھے پسے گردن۔ راوی کہتا ہے کہ زینب ایسے گری ناقہ سے جیسے ام البنین کا بیٹا پشت فرس سے منہ کے بل نبی زادی گری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور اب ایک دوسرے کو سوار کر چکی ساری دو بیویاں رہ گئیں، ایک زینب ایک ام کلثوم، یہ دو بیویاں رہ گئیں۔ عزیزوں میں کیسے بیان کروں کہ ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا میں سوار کروں۔ اسی اسنا میں میرے استاد آیت اللہ اختر عباس صاحب قبلہ نے کوٹ لجام میں جلسے میں یہ روایت پڑھی تھی، میں بچہ تھا اس وقت، مجھے آج بھی یاد ہے، شامیانے گر گئے تھے، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ روایت قبلہ نے یہ پڑھی تھی کہ جب زینب نے دیکھا نا کہ یکا یک ام کلثوم غائب ہو گئی، دیکھا بھیا کی لاش پہ بھی نہیں ہے، اکبر کی لاش پہ بھی نہیں ہے، مقتل میں بھی نہیں ہے، مخیم کے قریب بھی نہیں ہے، کہاں گئی؟ اب جو مڑ کے دیکھا ابو الفضل کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور یہ جملہ کہہ رہی ہے یا ابا الفضل انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج۔ ابو الفضل جب ہم مدینہ سے نکلے تھے زینب کو تم نے سوار کیا تھا، وہاں بھائی کے قاتلوں کا مجمع نہ تھا، اٹھ زینب غریب ہو گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس ہو گئی، مجلس دو جملے اور پڑھنے ہیں مجھے، اس سے زیادہ کیا مجلس ہوگی، دو کے دو جملے۔ یہ مرحومہ کو بھی جائے، فاطمہ رضا کو بھی ایصال ہو، زوار کے خاندان کو بھی جائے، آپ سب کے خاندان کے مرحومین کو یہ دو جملے چلے جائیں، ایک جملہ شام کا، ایک جملہ مدینے کا، سیدہ زینب کا۔ شام کا جملہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے باب الساعات، گھنٹوں والا دروازہ۔ یہ پہلے باب الساعات نہ تھا، یہ باب السوق تھا۔ یہ باب الساعات تب بنا جب علی کی بیٹی لاوارثوں کی طرح کئی گھنٹے انتظار میں کھڑی رہی، دربار سجتے رہے، گویہ عورتیں منگوائی جاتی رہی، سفیر امیر آتے رہے، طبل بجتے رہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کتنے لوگوں نے تماشا دیکھا؟ امام نے فرمایا تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، 5 لاکھ تماشبین موجود تھا، میری پھوپھیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں کا تماشا کر۔
جزاک اللہ۔ اب جو اندر گئے ہیں میرے عزیزوں، کیسے بیان کروں، اب جو اندر گئے ہیں نا اور پیشی شروع ہوئی، اس ظالم نے تخت کی نچلی سیڑھی پر میرے مولا حسین کا سر رکھا، خیزوران کی چھڑی سے مولا حسین کے لبوں پہ یہ چھڑی لگاتا تھا اور کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے، حسین تیرے لب کتنے خوبصورت تھے۔ وہیں پر ایک صحابی رسول زید ابن ارقم بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے رسول کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا۔ یہیں پر ایک ایسا کرسچن بھی بیٹھا تھا جس نے کہا میں نے تیرے رسول کو یہیں پہ بوسے لیتے ہوئے دیکھا۔ اس اثناء میں سامنے کھڑی تھی میمونہ جس کا نام تھا فضہ، لقب پڑ گیا تھا فضہ۔ اس وقت بی بی زینب سے کہتی ہے، اماں فضہ کہتی ہے بی بی زینب سے، بی بی اگر اجازت دے اب میرا تھوڑا بس چلتا ہے۔ کہا کیا بس چلتا ہے؟ کہا حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سفیر حبش کھڑا ہوا، اس نے کہا تو کون ہماری غیرت کو للکارنے والی؟ کہا میں تمہارے شاہ کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا سر آگے کر، اگر سادات کی نوکری نہ چھوڑی ہوتی آج دربار میں نہ آتی۔ کہا سفیر آہستہ بول، میرے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب آ گئی زینب اپنے نانا کے روضے پر، آخری جملہ۔ یہ مصائب بڑا قیامت کا مصائب ہے۔ جب نانا کے روضے پہ آئی نا، ایک بہن بڑا عجیب کیا، جس کے بعد رسول زادی ناقہ سے گر گئی۔ وہ بہن بتاؤں کیا تھا؟ نانا ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں۔ میں دارین قربان کر دوں بی بی تیرے اس غربت بھرے جملے پہ۔ اور بی بی کہتی ہے نانا ارمان یہ ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں اپنے اپنے محلوں میں رہی اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی دربار میں۔ ماتم حسین